بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 دن یہ سورت پڑھو، جو پڑھے گا اس کے ماں باپ کے گناہ مٹ جائیں گے، دوسرے دن پڑھے گا عذاب قبر مٹ جائے گا، تیسری بار پڑھنے سے جنت میں سونے کا محل بن جائے گا۔ وہ سورت مبارکہ یہ ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو روزانہ قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لیتا ہے۔ اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، مخلوق میں اس کا سکہ چلتا ہے، لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں اور نہ سب کی نہ ہوتی ہے، اور ایسا شخص اس دنیا میں بھی شہنشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ سورت جو پڑھے گا اس کے ماں باپ کے گناہ مٹ جائیں گے، عذاب قبر سے نجات ملے گی اور جنت میں سونے کا محل بن جائے گا۔ اور وہ جو رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ ایک عمل کر لیتا ہے جو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اور وہ کون سی سورت ہے جسے روزانہ پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، عذاب قبر سے نجات ملتی ہے اور جنت میں اللہ تعالی محل عطا کرتا ہے، اور وہ کون سا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں امیر و کبیر، غنی اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یوں تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک سورت، بلکہ ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ، ہر ایک حرف اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی مبارک سورت ہے جو اللہ نے انسان کی بخشش کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ جو بھی 3 روز اس سورت کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کی جتنی بھی حاجتیں ہیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اور اس سورت مبارکہ کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جس کی قرآن میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار قرآن میں اپنے نبی آخر الزماں اور آپ کے صحابہ کی اولاد تمام مومنین کو جس عمل کو بار بار کرنے کی تاکید فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر کرو۔ اور سورۃ ابراہیم میں فرمایا، جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورۃ لقمان میں فرمایا، ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری نہیں کرتا تو بے شک اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ اسی طرح سورۃ نحل میں فرمایا گیا، بس اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاک رزق کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو سورۃ مومنون میں فرمایا گیا، ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے۔ ناظرین، یہ تمام اس طرح کی بہت سی آیات شکر گزاری کی اہمیت اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں اور ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ شکر گزاری کرنا اللہ کی عطا کی گئی نعمتوں کی قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسی حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا ہی مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے اس کو رزق کی خاصی فراوانی عطا کر رکھی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اے رسول خدا، میرے رب سے ذرا میرے متعلق دریافت کیجئے گا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میرے پاس اتنا رزق ہے کہ سنبھال نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے روانہ ہوئے تو ایک اور شخص دیکھا، اس نے ریت سے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے کلیم اللہ، میرے رب سے میری کیفیت عرض کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور پہلے والے آدمی کے متعلق دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اسے کہو ہماری ناشکری کرے۔ دوسرے کے متعلق پوچھا تو فرمایا اسے کہو ہمارا شکر گزار بن جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس آتے ہی پہلے آدمی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری ناشکری کرو، تمہارے رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، میں اتنا کچھ دینے والے رب کا ناشکرہ بندہ نہیں بن سکتا۔ آپ آگے چلے گئے اور دوسرے آدمی سے مل کر کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرو،
وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ تو اس نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ میں کس بات کا شکر ادا کروں؟ میرے پاس ایسا ہے ہی کیا جس پر میں شکر ادا کروں؟ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور جسم پر سے ریت بھی اڑ گئی اور وہ برہنہ ہو گیا۔ ناظرین، جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی شکر سے بھرپور اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب روز احسان مندی کی تصویر تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے پیچھے دائیں بائیں متواتر اللہ کی نعمتوں کو برستا دیکھتے تھے، تو آپ اللہ کی حمد و ثنا اور تقدیس کرتے، بلکہ اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا بغور مطالعہ کریں اور آپ کے بتائے ہوئے اذکار اور دعاؤں کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی اور شکر و امتنان سے بھری ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا، مدح اور دعا سب حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ سے فرمایا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے، اس سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے اور انسان کے حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دے تو پھر اس کی نعمت اور کرم کا اثر بھی تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ یہی وہ مقام ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کی ثنا کریں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا اور جب تک اسے منظور ہوگا وہ مجھے سجدے میں ہی پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، تم جو کہو گے اسے سنا جائے گا، جو سوال کرو گے تمہیں دیا جائے گا اور جو سفارش کرو گے اسے قبول کیا جائے گا۔ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا، پھر سفارش کروں گا کہ میرے لیے مخصوص لوگوں کی حد مقرر کی جائے، میں انہیں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یوں حمد، خیرات و برکات کی چابی اور خوشبو کا دروازہ ہے، وہ زیادہ ثواب لینے کا راستہ ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے، برکتیں قائم رہتی ہیں اور حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ حمد سے نعمتوں کو دوام ملتا ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کا پے در پے نزول ہوتا ہے۔ حمد تمام اعمال کا تاج، وفا کی دلیل اور احسان کی شرط ہے۔ رسول ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے مقام و مرتبہ اور اپنے خالق و مولا کی عظمت کو سب لوگوں سے زیادہ جاننے والے تھے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ہر عضو رب تعالیٰ کی شکر گزاری میں مصروف رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکر گزار زبان ذکر الہی میں مشغول، روح آسمانوں اور زمین میں اللہ کی تسبیح کرنے والی اور اعضاء رب کی رضا میں مصروف عمل رہتے تھے۔ لہٰذا آپ سب لوگوں سے بڑھ کر اپنے رب کے شکر گزار، اپنے مولا کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دن اپنے رب کا دل سے بھی شکر ادا کیا جس دن آپ کو کامل یقین ہو گیا کہ ہر چھوٹی بڑی، نئی پرانی اور ظاہر و باطن نعمت صرف اللہ تعالیٰ وحدہ کی طرف سے ہے جو بلند شان والا ہے۔ مومن کے نزدیک شکر گزار دل ہونا عبودیت کے ارکان میں سے ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اسے حاصل کرنے والی ہر نعمت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ سیدنا سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی اپنے رب کا شکر کیا اور ہمیشہ رب کے حمد و ثنا میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی و غمی، سختی و آسانی اور ہر زبان و مکان میں ہمیشہ رب رحمان کی حمد و ثنا کے نغمے گاتے، کھانا کھاتے اور اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے
کوئی مشروب پیتے تو اپنے خالق کا شکر ادا کرتے، کپڑے پہنتے تو عطا کرنے والے کی تعریف بجا لاتے، اور سواری پر سوار ہوتے تو اپنے رب کی نعمت کا اعتراف کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی طور پر شکر گزار تھے، بلکہ آپ مشکل ترین اور دردناک حالات میں بھی اپنے رب کے شکر گزاری سے غافل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ غزوہ احد میں آپ شکست کی حالت میں زخموں سے چور واپس آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کو زخمی کر دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رباعی دانت توڑ دیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برابر ہو جاؤ یہاں تک کہ میں اپنے رب کی ثنا کروں۔ سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کی نہایت لطیف اور پرحکمت معنی سکھائے کہ مصائب پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ یہ یقین و تسلیم کا اعلیٰ درجہ اور رضا کا سب سے اونچا مقام ہے، اور رضا صبر سے عرفہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معرکہ احمد کا ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکر کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے گا، اور اللہ شکر ادا کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر اس کی رضا اور مزید نعمتوں کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب حمد کرنے والوں سے پہلے خود اپنی حمد کی ہے، تمام شکر گزاروں سے پہلے اپنی ذات کی قدردانی کی ہے، اور تمام ثنا کرنے والوں سے پہلے اپنی ذات مقدس کی ثنا کی ہے۔ چنانچہ فرمایا، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹہن نہیں رکھی، اور فرمایا، کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مرتبہ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل، عبادت اور قرب و اطاعت کے ساتھ اللہ کے شکر کی ترجمانی کی۔ رات کے پچھلے پہر جبکہ لوگ آرام کی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں، قیام کیا، طویل مناجات اور رکوع و سجود کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے وعدے کہ اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دیں کے پیش نظر عمل کو ترک نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ سے مزید اطاعت اور باکثرت نوافل ادا کر کے خود کو عبودیت کی چوکھٹ پر ڈال دیا، اور اپنی نیند اور آرام کے اوقات میں اللہ مالک الملک کی مناجات اور شکر میں صرف کیے، کیونکہ کرم و احسان کرنے والے کا یہ حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور کثرت سے اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ وہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی پے در پہ حمد کرتے اور اپنے خالق کی کثرت سے ثنا کرتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہوئے فرمایا کرتے، اے اللہ، حمد تیری ہی ہے، تو آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا ہے، تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمین کو کنٹرول کرنے والا ہے، حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے سب کا رب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں اللہ کی ربوبیت پر اس کی حمد ہے، کیونکہ وہی خالق رازق کے کائنات میں تصرف اور اس کی تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کی بنیاد پر وہ اس بات کا مستحق ہے کہ بندے اس کا شکر ادا کریں، اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام شکر گزاروں میں سر فہرست ہیں، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حاکم و قیوم ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اصلاح کر کے ان کے معاملات کو چلانے اور ان کی مصلحتوں کا خیال رکھے۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا ایک عظیم فضل کے باعث تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہوئی کتاب قرآن مجید کا آغاز بھی اللہ کی حمد کے ساتھ ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکر کی ایک اور نہایت خوبصورت قسم بیان فرمائی، اور وہ ہے باری تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار اور ان کا تذکرہ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دے تو پھر اس کی نعمت اور کرم کا تجھ پر اثر بھی دکھائی دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ ان احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کا یہ طریقہ سکھایا کہ اللہ کی نعمت کا اعتراف کیا جائے، ان کا اظہار کیا جائے، اور زبان سے انعام کرنے والے کی ثنا کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے اس طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں، کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہو کر سب سے پہلا جو کلمہ ارشاد فرماتے وہ اللہ کی حمد پر مبنی ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اس کی طرف اٹھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حال کر دینے والی تھکاوٹ کے بعد آرام دہ نیند آنے پر بھی اپنے رب کی حمد بیان کرتے، اور اس بات پر بھی اس کی تعریف و ثنا کرتے کہ اس نے روح کو لوٹایا تاکہ آپ خوبصورت دن اور امید و عمل سے بھرپور زندگی کا استقبال کریں۔ نیز اس صبح کی نعمت پر بھی اپنے رب کی حمد کرتے جس نے شان و شوکت سے کائنات کو ڈھانپ لیا اور اس کی کرنوں نے ہر سو اجالا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، جس نے صبح کے وقت یہ کہہ لیا، اے اللہ، مجھے جو بھی نعمت حاصل ہے وہ تجھے اکیلے ہی کی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیری ہی حمد ہے اور تیرا ہی شکر ہے، تو اس نے اپنے اس دن کا شکر ادا کر لیا، اور جس نے شام کے وقت اس طرح کہہ لیا تو اس نے اپنی اس رات کا شکر ادا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ اس نے عطا کیا ہر حال میں اس پہ خوش رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ محترم ناظرین، پورے کا پورا قرآن عظیم شاہکار ہے، اور اس کا ایک ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے بیش بہا خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک سورت بیش بہا اور قیمتی موتی ہے، ہر ایک سورت بیش بہا زیور کی مانند ہے، جبکہ پورا قرآن اس صندوق کی طرح ہے جس کے اندر طرح طرح کے قیمتی جواہرات اور زیورات بھرے ہوئے ہیں۔ قیمتی جواہرات سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن شریف کو کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کی ایک ایسی سورت ہے جسے روزانہ پڑھنے والا کبھی مایوس اور کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جہاں کی دولتیں اس ایسے انسان پر عاشق ہو جاتی ہیں جو روز یہ سورت مبارکہ پڑھتا ہے۔ ایسے انسان کا کوئی بھی کام رکاوٹ اور بندش کا شکار نہیں ہوتا۔ ایسے انسان کو کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی۔ جو شخص 3 دن روزانہ یہ سورت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے، اور اس کے ماں باپ کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور ایسے شخص کو کبھی عذاب قبر نہیں ملتا۔ جو قرآن پاک کی یہ سورت 3 دن روزانہ پڑھتا ہے، جو ہر روز نماز کے بعد یہ سورت المبارک پڑھتا ہے، اور جان لیجئے کہ وہ عظیم الشان سورت مبارکہ سورت الفلق ہے، کتنا ہی بڑا اور دشوار کام ہو، کتنی ہی بڑی رکاوٹ ہو، کتنے ہی حالات خراب ہوں، کتنی ہی بندشیں ہوں جو آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر چکی ہوں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے اور اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت اور نوازشوں سے کبھی نا امید اور مایوس مت ہونا۔ روزانہ سورت الفلق کو 3 دن تک روزانہ ہر نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا کہ سب سے پہلے نماز ادا کر لیں، اس کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں،
درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے 7 بار سورۃ فلق کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ فلق وہ سورت ہے جو پڑھنے والے کی بخشش کراتی ہے، اس کے درجات بلند کرتی ہے، جنت میں محل عطا کرواتی ہے، اور جو شخص پڑھتا ہے اس کے ماں باپ کے گناہوں کو بھی معاف کروا دیتی ہے۔ سورۃ الفلق پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک بار سورۃ الفلق سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ: کہو میں پناہ مانگتا ہوں فلک کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والی جادوگرنیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اس کے بعد پھر سے درود پاک اتنی ہی تعداد میں پڑھ لینا ہے جتنی تعداد میں عمل سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل ہونے کے بعد آپ اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بچھا دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے بھی زیادہ ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا بھی حکم ہے، سنت ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ دعا کی توفیق انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کی منہ مانگی مراد عطا فرمانا چاہتا ہے، ورنہ ہر کسی کو اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ دعا اور التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیجئے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔